انڈیا کی بات آ رہی ہے. میں تو بھائی پاکستانی ضرور ہوں, اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں, لیکن سچ جب آئے گا نا تو ہمیں انڈیا کی ترقی کو پسند کرنا ہو, کیونکہ ہمارا پڑوسی ہے. اس کی ترقی پہ آپ کیوں سڑ لیں بھائی؟ آپ بھی ان کی طرح ترقی کرو. آپ کو کسی نے روکا؟ نہیں. آپ کی اخلاقیات, آپ کا نظریہ, آپ کی کاوش کتنی گر گئی ہے. آپ اپنے ملک کے لیے کیا, اپنے پڑوسی کے لیے ایک قدم نہیں اٹھانا چاہتے اس کی ویلفیئر کے لیے. تم نے بنانا ہے ملک, میرا خیال تو نہیں بنا. انڈیا میں ہیلو السلام علیکم پاکستان, خوش آمدید انکل اسٹاک میں. آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں. آج کچھ انکل سے انٹرنیشنل موضوع کے اوپر بات کریں گے. انکل میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی ترقی کس طرح سے جو ہے وہ 76 سالوں میں ہوئی, اور کیا غلطیاں ہوئی پاکستان سے جو ہم نے جو ہے وہ سیکھا نہیں, اور یہ دوسرے ملک ہم سے آگے نکل گئے. جی انکل. السلام علیکم پاکستان, اور سلام آپ کو بھی عرض ہے طاہر صاحب. یہ تو بڑا شاندار موضوع ہے, شاندار اس حساب سے کہ اس پہ کافی مواد ہے, اس کے اوپر کافی چیزیں ہمارے پاس ہیں جو آپ کو ان تمام واقعات کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں. اب میں آپ کو چھوٹا سا خاکہ کھینچتا ہوں کہ ہمارے میں, بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں, تینوں ملکوں میں کیا فرق ہے. ان کی آج جو آپ ترقی دیکھ رہے ہیں اس کو انہوں نے بڑی محنت سے حاصل. آپ کی جو ترقی نہیں ہو رہی ہے, اس کا جو بیسک فیکٹر جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد سے, آپ اپنی منزل سے, آپ اپنے ملک سے وفادار نہیں. آپ میں وہ نمک حلالی کا جذبہ نہیں, آپ لائل نہیں, آپ وفادار نہیں. یہ پراپرٹیز, یہ خاصیت آپ کو بڑے عام منظر عام پر دونوں ممالک, جس کا نام ہندوستان ہے اور بنگلہ دیش, دونوں میں نظر آئی. آپ نے بنگلہ دیش کا نام سنا؟ خالی نام بتاتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے علاقے کو کس محبت سے بنگلہ دیش کہتے ہیں. انہوں نے ایسٹ پاکستان کو ہٹا دیا. کیوں ہٹا دیا؟ آپ نے کبھی سوچا اس پر؟ انگریز چلے گئے تھے حکومت کر کے. آپ نے اپنے سگے بھائیوں کی طرح ہوتا ہے ایک ملک کا شہری, وہ پیار ہوتا ہے ایک ملک کے شہری کا دوسرے شہری سے. آپ نے بنگلہ دیش کو کالونی بنایا تھا. 2 روپے کی جو بنیان مل رہی تھی, جو بنگالی کا ایک عام ڈریس روٹین ہے پہننے کا, کیونکہ اس نے کام کرنا ہے کھیتوں میں, فشریز میں, آپ کے مچھلیاں پکڑنی ہے, اس نے وہ بنیان پہنی ہے. گرمی بھی ہوتی ہے ان علاقوں میں, تو وہ آپ 2 روپے کی یہاں بنا رہے ہیں اور بنگال میں آپ اس کو 10 روپے کی بیچ رہے ہیں. آپ کو شرم آتی ہے؟ آپ کس لیول کے پاکستانی تھے؟ آپ نے کیا محبت کی بنگال کے لوگوں سے؟ آپ نے تو ان کا استحصال کیا. نو ونڈر جب آپ کا مجیب الرحمان آیا, جو ہمیشہ پاکستان کا مخالف تھا, اس نے تو قائد اعظم کے جلسے میں کہہ دیا تھا ہم میجورٹی میں پاکستان کی زبان بنگالی ہونی چاہیے. مجھے تو اس کے اس کلیم پہ کوئی اختلاف نہیں. انہوں نے بالکل صحیح بات اٹھائی تھی. قائد اعظم نے اس کو نظر انداز کر دیا. اس کے نقصانات آپ کو پہنچ گئے. میں غلط بات تو نہیں کروں گا. ہسٹوریکل فیکٹس آر فیکٹس. وہ آپ کو سنایا جا رہا ہے, وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آئے نہیں آئے بھائی, یہ آپ کی ثواب دید ہے, لیکن میں نے آپ کو سچ بتانا ہے. اس پروگرام کا نام ہے سچ بولنا. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو یہ ہوا آپ کے ساتھ. جب مجیب الرحمان یہاں 6 نکات لے کر آیا
تو اسلام آباد کی روڈیں، اور جب اسلام آباد کا ڈیولپمنٹ اس نے دیکھا جا رہا تھا تو اس نے ایک کمنٹ کیا اپنی گاڑی میں، مائکس لگے ہوئے تھے، اس میں کمنٹ کیا. اس نے کہا یہ اسلام آباد کی روڈیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں بڑی پیاری یورپ کی طرح، جرمنی کی روڈوں کی طرح نظر آ رہی ہیں، نیا نیا اسلام آباد بنا تھا. اس نے کہا اس میں پٹسن کی خوشبو آ رہی ہے، تم نے ہمارا پیسہ، ہمارا خون پسینے کا پیسہ یہاں لگا دیا، ہمارے لیے کیا کیا. تو وہاں جو نیشنل اسپرٹ ہے نا بنگال کی، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، انگریز بھی نہیں توڑ سکتا. بنگال نے کام کیا پاکستان بنانے کے لیے، فضل الحق جیسے لیڈرز نے کام کیا پاکستان بنانے کے لیے. تو بنگال کا تو آپ پہ احسان ہے، آپ نے احسان کا جواب کس طرح ادا کیا؟ بھئی یہ آپ کی جو قوم ہے جس کو آپ ویسٹ پاکستان کہتے ہیں، جو آج کا پاکستان ہے، یہ بہروپیے ٹائپ کے لوگ ہیں، خانہ بدوش ٹائپ کے لوگ ہیں، اور ان میں محبتوں کا کوئی رواج نہیں ہے، اور یہ سنسیئر نہیں ہے. اپنے مقصد سے آپ وفادار نہیں، اپنے بھائی کے آپ وفادار نہیں. انڈیا کی بات آ رہی ہے، میں تو بھائی پاکستانی ضرور ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، لیکن سچ جب آئے گا نا تو ہمیں انڈیا کی ترقی کو پسند کرنا ہو، کیونکہ ہمارا پڑوسی ہے. اس کی ترقی پہ آپ کیوں سڑ لیں؟ کیوں سڑ لیں بھائی؟ آپ بھی ان کی طرح ترقی کرو. آپ کو کسی نے روکا؟ نہیں. آپ کی اخلاقیات، آپ کا نظریہ، آپ کی کاوش کتنی گر گئی ہے. آپ اپنے ملک کے لیے کیا، اپنے پڑوسی کے لیے ایک قدم نہیں اٹھانا چاہتے اس کی ویلفیئر کے لیے. تم نے بنانا ہے ملک، میرا خیال تو نہیں بنا. انڈیا میں آئی ٹی ٹیکنالوجی کا کام دیکھیں آپ، دنیا میں چھا رہا ہے انڈیا. انڈیا کی ایکسپورٹ دیکھیں، انڈیا کا کلاتھ مارکیٹ دیکھیں، دنیا میں چھا رہا ہے. انڈیا کا فورن ایکسچینج کی جو برانچ ہے، جو ان کا انٹرنیشنل لیول پہ بینکنگ سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ کو جس طرح مودی کھینچ کے لا رہا ہے. کیوں؟ ہم تو مودی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں دیکھنا چاہتے بھائی؟ وہ چائے بیچنے والا ہمارا پرائم منسٹر بنا، پبلک کا آدمی ہے، پبلک کا درد اسے پتا ہے. 2-4 کو اس نے اگر تھپڑ لگا دیا تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کے ملک میں بھی تو گولی ماری جاتی ہے، یہاں تو لاش کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. تم نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے اور ملبہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہو. آپ کو شرم نہیں آتی بینگ اے پاکستانی کہ آپ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ کیوں بزد ہو یار پاکستان کو تربا اور برباد اور ذلیل کرنے پہ؟ کیوں بزد؟ تم اتنے کیوں گر گئے ہو؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری فیملی کا دن میں کردار کیا ہے؟ بچوں کو تم کیا سکھا رہے ہو؟ 5 بچوں کو بٹھا کے تو بائک پر لے جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے بچہ بائک سے، بائک ڈس بیلنس، اس کا سر کھل گیا، مر گیا. تو روتے ہوئے قبرستان جا رہا ہے، میرا بڑا پیارا بچہ. ابے گدھے انسان، تجھے کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ 5 بچوں کو بائک پہ بٹھا کے نہیں لے جائے. یہ تیری اپنی وفاداری اپنی فیملی کے ساتھ، اور یہ تیرا کامن سینس ہے، یہ تیری انٹیلیجنس ہے. تو نے ترقی کرنی ہے؟ نہیں، تو نے ترقی نہیں کرنی. تو شیطان ہے، نالائق آدمی ہے، ریٹارڈڈ. انگریزی میں ریٹارڈڈ بولتے ہیں. پاکستان از اے ریٹارڈڈ نیشن. آیا تمہارے سمجھ میں؟ ریٹارڈڈ. اولمپکس میں آپ جاتے ہیں، آپ نے سارے سالے مضبوط لڑکوں کو بھر دیا اور اولمپک کے اسپیشل اولمپک کے میڈل اٹھا کے لے آئے اور یہاں جھنڈا لگا دیا پاکستان کا کہ پاکستان نے کمال کر دیا اسپیشل اولمپکس میں. تم نے جعلی کھلاڑیوں کو بھیجا، صحیح لڑکوں کو بھیجا، وہاں اسپیشل لوگوں کو دنیا نے بھیجا، تم نے دوسرے لوگوں کو بھیجا. یہ تمہاری 2 نمبر ہی ہے میڈل اٹھانے کے لیے. تم نے ترقی کرنی ہے. شیم آن یو. دیکھو یہ ریفلیکشن کا وقت ہے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور اپنے ملک سے آج بھی پیار کرتا ہوں. آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں بھائی، آپ ایکسپورٹ میں لے لیں، انڈیا کی کرٹسی لے لیں، ان کے پاسپورٹ کا مقام دیکھیں دنیا میں. نیوزی لینڈ لیں ان کو،
ऑन अराइवल वीज़ा दिया। मोदी की एक कॉल पर उसकी दोस्ती हुई वहाँ के वज़ीर आज़म से, न्यूजीलैंड के। उसने कहा यार आप हमारे लोगों के लिए आप, उसने हाथ जोड़ के उसके सामने बात की कि आप हमारे लोगों के लिए ये कर सकते हैं क्या? आपका ब्रदर इंडियन, आपका ब्रदर, दुनिया का ब्रदर इंडियन आ जाए आपके मुल्क बगैर वीज़ा के, आप इतना काम कर सकती हैं मेरे लिए। उसने उसी मीटिंग में कह दिया ठीक है, आज से हम अपना कानून बदल देते हैं, आपके जितने लोग न्यूजीलैंड आना चाहते हैं आ सकते हैं। आपके ऊपर न्यूजीलैंड ने पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगाना ज़रूरी है, आपको वीज़ा चाहिए। तो इतना तासुब जब आपसे हो सकता है दुनिया का, तो आप तो उसके खरीदार हैं ना। आपने बेचा है इस आइडिया को, आपने इन खराफात को बेचा है, तो उसका नतीजा तो आपको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। आपको उसका नतीजा तो मिलेगा। बुक्स छोड़ो, कुछ मशवरे देते हुए जा रहा हूँ, आपको टिप दे रहा हूँ। आपने इंडिया से दोस्ती करनी, बांग्लादेश से दोस्ती करनी, तुम्हें ये लड़ना और बहस बराए बहस और बगैर किसी लॉजिक के बोलना किसने सिखाया? कौन है तुम्हारा उस्ताद? है कौन गधा है जिसको तुम मेंटोर कहते हो? नफरत क्यों फैला रहे हो दुनिया में? तुम्हारे पास ये काम रह गया? शैतान आदमी, इस तरह तुम पाकिस्तान बनाएगा? पाकिस्तान जिंदाबाद, मायूस नहीं हूं। आपने सच बात सुननी है, दोस्ती करें। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द सॉल्यूशन, ओनली लव, लव एंड लव। द जमैकन सिंगर बॉब मार्ली जिंदाबाद, वन लव। बॉब मार्ली का गाना सुने आप, वन लव। जमैकन कह रहा है, कैरिबियन से आपको पैगाम दे रहा है। खुदा हाफिज पाकिस्तान।